السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اب تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کسان کی کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بر وقت پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اٹلی میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور مذہبی انسان تھا جس کا ایک اچھا خوشحال فارم تھا جو اس کی زندگی بھر کی کامیابی تھی، مگر ہم سب کی طرح اس کی گھڑی بھی پیچھے کی طرف نہیں گئی۔ ہر روز لگ رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے کندھوں پر ایک چھوٹا سا اضافی وزن ڈال دیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ ایک بہت معقول آدمی تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہوگا جو اس کے فارم کو منظم کرنے میں مدد کر سکے۔ یہ کسی ایسے شخص کو ہونا پڑے گا جو مویشیوں کے ارد گرد اعتماد رکھتا ہو اور جو زندگی کی سٹاک کی اچھی دیکھ بھال کرے گا۔ اس ارادے سے مدد کی تلاش کی جس کی اسے ضرورت تھی۔ مرکزی چوک کے آس پاس دیکھتے ہوئے اس نے ایک نوجوان ساتھی کو دیکھا۔ وہ لمبا بلکہ کافی پتلا تھا، واحد نوجوان جو وہاں موجود تھا۔ اگرچہ اس لیے کسان نے اسے مخاطب کرنے کا فیصلہ کیا، میں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہا ہوں جو میرے فارم میں میری مدد کر سکے۔ کیا آپ روزگار کی تلاش میں ہیں؟ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جناب نوجوان نے جواب دیا۔ کیا آپ کو کسی فارم پر کام کرنے کا کوئی تجربہ ہے؟ کسان نے پوچھا۔ میں ایک طوفانی رات کے دوران سو سکتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ معاف کرنا، کسان پریشان ہو کے بولا۔ میں طوفانی رات کے دوران سو سکتا ہوں، اس جوان نے سکون سے دہرایا۔ کسان نے سوچا کہ یہ نوجوان کسی نہ کسی طرح پریشان ضرور ہوا ہوگا، چنانچہ وہ اسے وہاں چھوڑ کر بستی کے راستے بھٹکتا چلا گیا۔ سارا دن وہ اس چھوٹے سے قصبے کی سڑکوں پر چلتا رہا، لیکن وہ یہ تلاش کرنے کے قابل نہیں تھا کہ کون اپنے فارم پر کام کرنا پسند کرے گا۔ چنانچہ جیسے ہی شام قریب ہوئی، کسان اپنا گھوڑا اپنی پراپرٹی کی طرف لے جانے کے لیے واپس مرکزی چوک کی طرف چلا گیا۔ جب اس نے اس سے پہلے دراز قد نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نوجوان: میرا نام فرمین کمپولیوس، نوجوان نے جواب دیا۔ اس نے ایک مختلف نقطہ نظر کی کوشش کی، جیسا کہ کسان تھکا ہوا تھا اور اپنے ارادے پر استعفیٰ دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی اور کوشش دینے سے کوئی فرق پڑے گا۔ فرمین کمپولیوس، آپ فارم پر کام کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں طوفانی راتوں کے دوران سو سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا آتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کسان نے کہا، اور وہ نوجوان اس کی پیروی کرنے میں کافی خوش تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ فارم میں فرمین کمپولیوس کام کر رہا تھا، لیکن کسان کے پاس واقعی اس کی جانچ کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہ خود مصروف تھا۔ یہاں تک کہ ایک رات خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ کسان جانتا تھا وہاں بھوسے سے نیچے آتی، مویشیوں کو ڈراتی اور استبل کے گودام کے گیٹ کے نیچے کھلی ہوتی، لہٰذا وہ اسے بیدار کرنے کے لیے فرمین کمپولیوس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ فرمین کمپولیوس، جاگو! وہ چیخ اٹھا جبکہ باہر طوفان گرج رہا تھا، لیکن اب بھی وہ کوئی جواب نہ ملا۔ فرمین کمپولیوس ایک بار پھر وہ شدت سے چیخا، اسی نتیجے کے ساتھ چنانچہ وہ خود استبل کی طرف بھاگا اور تباہی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نے استبل اور گودام کے دروازے دونوں بند دیکھے، بھوس اچھی طرح تھکے ہوئے اور فیڈ بوریوں جہاں محفوظ اور ان کے خانوں کے اندر آواز ہے۔ کسان کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سوچا، فرمین کمپولیوس واقعی ہی طوفانی رات کے دوران سو سکتا ہے۔ زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ تیار ہیں تو آپ بھی کسی طوفان کے ذریعے سو سکتے ہیں۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں، پرسکون رہیں اور تیار رہیں، اپنا کام کرو اور جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آپ کو اپنے پرسکون سے دور کر سکتا۔ اگر آپ سارا دن پارٹی کرتے ہیں یا سست رہتے ہیں تو آپ کسی طوفان کی مدد سے تیار نہیں ہوں گے، اپنے کام کو انجام دیں گے اور کوئی بھی آپ کو بیدار نہیں کر سکتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں اسی امید کے ساتھ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا نگہباں۔